بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔ جس طرح جسم میں مرض بڑھے اور اس کا علاج نہ ہو تو جسم کو اور جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا اگر سد باب نہ ہو تو وہ فتنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح بیماریاں جان کو خطرے میں ڈالتی ہیں، ایسے ہی فتنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جسم کو بچانے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے،
فتنوں سے بچنے اور ایمان سے بچنے کے لیے فتنوں کی سرکوبی اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اور ہر اہل علم اور ہر اہل نظر اس بات سے واقف ہے اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب ہمارا دین مکمل دین ہے اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ کائنات کا وہ مذہب ہے جس مذہب کی ہر چیز محفوظ ہے، اور اس مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو اور موجود نہ ہو اور قابل عمل نہ ہو۔ ہر چیز قابل عمل ہے اور عمل میں ہے، اور قیامت تک اس نظام نے رہنا ہے، اور جو اس سے وابستہ ہوگا وہی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہے، کسی حیثیت کا بھی ہے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے پاس پورے کا پورا دین محفوظ ہے اور ہم کہتے ہیں موجود ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک رہے گا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں نقص کوئی نہیں ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہے، اس میں کمی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے، یہ محفوظ، مامون، مضبوط، مربوط مذہب ہے، تو یہ مذہب ہم تک کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب ایک ہی آتا ہے کہ ہم تک مذہب اس مذہب کے پڑھنے والوں نے پہنچایا، ہم تک مذہب اس مذہب پر عمل کرنے والوں نے پہنچایا، ہم تک مذہب اس مذہب پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں نے پہنچایا، اور وہ لوگ جو اس مذہب کو بنتے ہوئے اور اترتے ہوئے اور آتے ہوئے دیکھتے رہے، اور اس مذہب کے بانی اور اس کی بنیادی شخصیت اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنفس نفیس خود ان سے لیا اور بذات خود ان سے پڑھا، اور ان سے پڑھنے کے بعد اسے امت تک محفوظ طریقوں سے پہنچایا، اس طبقے کا نام صحابہ کرام ہے۔ اب جس طبقے کا نام صحابہ کرام ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یا مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہوگا جس کی وجہ سے دین محفوظ رہے گا؟ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ صحابہ کرام ٹھیک نہیں تھے، اور عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ وہ ایماندار نہیں تھے، یا یہ عقیدہ ہو کہ وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس دین پر نعوذ باللہ شب خون مارا، یا اقتدار کے لیے وہ لڑ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مخلص نہیں تھے، پھر دین مخلص نہیں ہو سکتا، وہ صحیح نہیں تھے تو پھر دین صحیح نہیں ہو سکتا، وہ مضبوط نہیں تھے تو پھر دین مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ نہیں تھے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے بنیادی لوگوں میں وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، انہوں نے ہی اس کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے اسے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا، اور پورے کا پورا قرآن حکیم انہوں نے لکھا اور ہم تک پہنچایا، شریعت پوری انہوں نے ہم تک پہنچائی۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہ دین اور ملت اور اسلام اور شریعت اور قرآن ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ تبھی درست مانے جائیں گے جب ان کے پہلے ماننے والوں کو اور لینے والوں کو اور دنیا کے پہنچانے والوں کو مانا جائے گا تو یہ چیزیں تسلیم ہوں گی۔ اگر وہ تسلیم نہیں ہیں تو یہ تسلیم نہیں ہو سکتی۔ تو ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں تک اس دین کو پہنچایا یا جن تک یہ دین پہنچایا اور انہوں نے دین آگے پہنچایا، وہ لوگ مخلص تھے،
موحد تھے، نیکوکار تھے، شب بیدار تھے، عظیم مرتبت تھے اور دین پر عمل کرنے والے تھے، اور وہ نمونہ تھے، حق پر ڈٹ جانے والے تھے۔ ان کی تعریف قرآن نے کی ہے، ان کی تعریف رسول نے کی ہے، ان سے پہلے ان کی تعریف تورات نے کی ہے، زبور نے کی ہے، انجیل نے کی ہے، سارے زمانوں میں ان کی تعریف ہوتی رہی، اور وہ محترم اور مقدس اور مضبوط تر لوگ تھے۔ ان نے ہر قسم کی قربانی دے ڈالی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اثر نہیں آنے دیا، کوئی نقص نہیں آنے دیا، کوئی عیب نہیں آنے دیا۔ جو انہیں ملا وہ پہنچاتے رہے، اور بالآخر ہر چیز انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا دی، اور آج محفوظ ہے اس لیے کہ اس کے پہنچانے والے محفوظ ہیں۔ میں نے کہا ایک طبقے نے کہا کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جس طبقے نے یہ کہا کہ صحابہ کرام صحیح لوگ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ خود ٹھیک نہیں ہیں، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی بول چال ٹھیک نہیں ہے، اس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان سے ہٹے گا وہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ قرآن نے انہیں معیار بنا دیا، اور قرآن نے انہیں مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کے چراغ اور ہدایت کی روشنیاں اور ہدایت کے منبع اور ہدایت کے مرکز اور ہدایت کا طرق اور ہدایت کا تسلسل اور ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا طریقہ اور ہدایت کی روشنی اور ہدایت کی کرنیں اور ہدایت کی شعائیں جسے اللہ نے قرار دیا وہ یہی تھا کہ تم جیسا ایمان کوئی لائے گا تو وہ ہدایت پائے گا، اور اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں ہوگا تو وہ ہدایت نہیں پا سکے گا، وہ مومن نہیں کہلا سکے گا۔ مومن وہی ہوگا جو پہلے مومنوں کو تسلیم کرے گا، اور وہ پہلے مومن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس کی ایک مثال اور سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب صحابہ کرام ایمان لائے، اور آپ ایمان لانے کے بعد وہاں حضور علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، تو اس وقت کفار میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ بھائی، مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، تو وہ کہنے لگے ہم کیسے ایمان لائیں؟ اس ایمان کی کوئی معیار، اس ایمان کی کوئی کسوٹی، اس ایمان کی کوئی بنیاد، اس کی کوئی تصویر، اس کا کوئی نقش ہمیں دکھاؤ کہ ہم ایمان لائیں، اس طرح کا لائیں، وہ تو بتاؤ وہ کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، ان کی مثل ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان قابل قبول تب ہوگا جب تم ایمان ان کی طرح لاؤ گے۔ تو یہ ایک معیار بنا دیا گیا کہ یہ معیار ہے اور یہ کسوٹی ہے، اس پر جو پورا اترے گا وہ مومن کہلائے گا، اب جو اس پر پورا نہیں اترے گا وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ ان لوگوں کو یہ لوگ پسند نہیں تھے، یعنی کفار کو یہ طبقہ، کون سا طبقہ؟ حضرات صحابہ کرام کا طبقہ پسند نہیں تھا، وہ انہیں نہیں چاہتے تھے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو وہ ان کی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے دل کے بغض کے طور پہ اور نفرت امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے، جس کو میں آج کل کی زبان میں یوں کہوں کہ تبرعی بن کر قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہنے لگے کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ یعنی انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے طرز کو مسترد کیا اور آپ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ کا معیار ایمان ہونا اور معیار حق ہونا نہیں مانا۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار حق ہونا نہیں مانا،
انہوں نے صحابہ کرام کا جو مثال ہے اسے نہیں مانا، کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات تھی جو بات ان صحابہ کرام کے مخالفین نے کہہ دی، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جو صحابہ کا مخالف ہوگا وہ حضور کا محب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی کھلی سی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ کرام کو نہیں مانتا اور میں حضور علیہ السلام کو مانتا ہوں، وہ بڑا غلیظ ترین جھوٹا ہے، وہ انتہا درجے کا مکار اور جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جو حضور کے شاگردوں کو نہیں مانتا، نبی کے سسر کو نہیں مانتا، نبی کے داماد کو نہیں مانتا، پیغمبر کے گھر میں رہنے والے ازواج کو نہیں مانتا، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی بنات کو نہیں مانتا، پیغمبر پر اترنے والی کتاب کو نہیں مانتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں حضور کو مانتا ہوں، یہ کیسے مانتا ہے بھائی؟ یہ واضح سری جھوٹ ہے۔ تو واضح یہ بات سمجھ جاؤ، جو جب بھی کہے کہ میں حضور کو تو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا، آپ فوراً سمجھ جاؤ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا اور لعنتی دنیا میں اور کوئی نہیں جو واضح دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے لوگوں پر ایمان لائیں جو اس کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام کو اپنے شاگردوں سے بڑا پیار ہے، اور ہر استاذ کو اپنے اسٹوڈنٹ سے پیار ہوتا ہے، ہر مدرس کو اپنے پڑھنے والوں سے پیار ہوتا ہے، ہر معلم کو اپنے متعلم سے پیار ہوتا ہے، ہر استاذ کو اپنے شاگرد سے پیار ہوتا ہے، اور شاگرد بھی لائق ہو، ذہین ہو، اور اس کی ہر بات پر عمل کرنے والا، محبت تو ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے شاگرد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، حضور کو صحابہ کرام سے محبت ہے، لیکن ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے کہ اللہ خود بول پڑے، اور اللہ نے اس عنوان کو قرآن بنا دیا، اور قرآن بنا کر کہا الا انہم ہم السفہاء۔ یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ ہم ان کی طرح ایمان لیں جو بیوقوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اندازہ لگائیں کہ جواب کرتے ہوئے لفظ بھی نہیں بدلا کہ چلو انہوں نے بیوقوف کہا تو میں نے کوئی اور لفظ کہہ دوں، انہوں نے یہ لہجہ اختیار کیا تو میں کوئی اور لہجہ اختیار کر لوں، انہوں نے یہ انداز اختیار کیا میں کوئی اور انداز اختیار کر لوں، میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے، میں مالک ہوں وہ مملوک ہے، میں جو ہے وہ دینے والا ہوں وہ لینے والا ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں وہ پیدا کیے ہوئے، میرا ان کا مقابلہ کیا بنتا ہے؟ میں ان کے مقابلے میں آ کر جواب کیوں دوں؟ یا تو ضرورت ہی نہیں ہے، یا دوں تو کسی اور انداز سے صحابہ کرام کی تعریف کر دوں اور تعریف کر کے بتا دوں یہ محترم لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور وہی لب و لہجہ اختیار کیا جو لب و لہجہ انہوں نے صحابہ کی مخالفت میں اختیار کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو واضح ہوا نا کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں، جب ان پر کوئی جس لب و لہجے میں اعتراض کرے، بحیثیت مومن مسلمان ہمارا فرض ہے ہم اس کو اسی لہجے میں جواب دیں، اور بھرپور دیں، اور بھرپور انداز سے دیں، اور مضبوط انداز سے دیں، اور بڑا واضح بیان دیں، گول مول نہ کریں، کوئی ادھر اور کوئی ادھر کی بات کر کے ہم بات کو گھمائیں نہ، بلکہ جو بات ہے وہ بات پوری کی پوری انہیں بتائیں اور انہیں سمجھائیں کہ صحابہ کرام کی مخالفت میں جو کہے اسے پورا واضح دو ٹوک جواب ملنا چاہیے۔ یہ انداز میرا نہیں ہے، یہ انداز خود خدا کا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف تو خود ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے بے وقوف نہیں ہیں، ان سے زیادہ سمجھدار تو ہے ہی کوئی نہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، صفات کو، کمالات کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کے وجود کو، آپ کی قدر و منزلت کو ساری دنیا میں سب سے پہلے پہچانا اور فوراً پہچانا، اور پہچاننے کے بعد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، نہ صرف جمع ہوئے بلکہ جو آپ نے کہا اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے۔ ان سے زیادہ سمجھدار تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ اتنے عقل مند ہیں جن سے زیادہ عقل مند تو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ اتنے عقل مند ہیں جن سے زیادہ عقل مند اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند ہیں، اور یہ اتنے سمجھدار ہیں، تو اتنے عقل مند اور اتنے سمجھدار ہیں، انہیں جو بیوقوف کہہ رہے ہیں ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جتنے یہ سمجھدار ہیں اتنے ان کا دشمن اور مخالف اتنا بڑا بیوقوف اور پاگل اور احمق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا اور خود جواب دے کر کہا کہ انہیں یوں نہ کہو یہ تو جو ہے وہ مومن ہے اور پکے مومن ہے، اور ان کا مخالف جو انہیں بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے۔ یہ تو وہاں جواب آ گیا۔ پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، حقیقت حال کو واضح کر دیا کہ ایمان بھی قبول وہ ہوگا جو ان کی طرح ہوگا۔ کل کچھ لوگ آ جائیں اور کہیں جی ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، یہ کہیں مومن مومن، بھئی مومن مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ پہلے مومنوں کی طرح مومن بننے سے مومن ہوتا ہے۔ مومن مومن کا نعرہ لگانے سے یا اعلان کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوگا۔ مومن وہ ہوگا جو پہلے مومنوں کی طرح ایمان لائے گا اور ان کی طرح ہوگا۔ ایک موقع ایسے آیا جب کچھ بڑے لوگ سردار قریش مکہ میں سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ علیہ السلام سے بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ان کو اٹھاؤ، یہ نہ بیٹھے، یہ اور ہم برابری میں بیٹھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹے لوگ ہیں ہم بڑے لوگ ہیں، انہیں اٹھاؤ تب ہم بیٹھیں گے۔ بات بظاہراً بڑی عجیب سی تھی کہ اگر وہ آ کے بیٹھ جائیں اور یہ اٹھ جائیں تو کوئی ظاہری کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، اٹھ جائیں کوئی بات نہیں، اپنے لوگ تو اٹھتے بیٹھتے رہتے، چلو انہیں بلا لو۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہو یا دوستوں سے کہا آپ بیٹھ جاؤ، یار یہ سردار آ رہا ہے، بڑا وڈیرا آ رہا ہے، اس سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس پر اثر پڑ جائے، آپ اٹھ جاؤ، اٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اٹھ جائیں گے، انہیں بلا لو۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ ان شخصیات کا احترام اتنا زیادہ ہے اور ان کی اہمیت اتنا زیادہ ہے، بھی سورہ انعام ہے 7واں پارہ ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا مِنْ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پوری کی پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں کہنا وہ آئیں یا نہ آئیں، انہیں نہ اٹھانا، انہیں نہ اٹھانا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی جو ہے نام لیتے ہیں اور ذکر اللہ کا کرتے ہیں، انہیں مت اٹھانا۔ اور ان کا اٹھانا اور ان کی عبادت کرنا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یریدون وجہ، آپ کہتے ہو میں مخلص ہوں، وہ کہتے ہیں میں مخلص ہوں، جماعتیں کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، افراد کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے صحابہ مخلص ہیں۔ ہم اپنے اخلاص کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے اخلاص کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں اخلاص کی باتیں قرآن نے صحابہ کی کی ہے، یہ مخلص ہے۔ یریدون وجہ، یہ اللہ کے لیے، ان کا ارادہ کوئی اور چیز نہیں ہے، ان کا ارادہ اللہ کی عظمت ہے، ان کا ارادہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں مت اٹھانا، بالکل مت۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ انصاف والوں میں سے نہیں رہیں گے، منع کر دیا۔ آگے بات چلی تو اللہ نے ان صحابہ کی جن کو کہا گیا تھا اٹھا لو، دل کی تسلی کے لیے کہا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، انہیں کہہ دیجئے اللہ نے تمہارے لیے سلامتی کو لکھ دیا ہے۔ تو یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے، جن کی جو ستون ہے اس عمارت کے اور بنیاد ہے اس عمارت کی، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ پاکستان میں ایک زمانے سے صحابہ کرام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی شیعہ تو ایک زمانے سے دنیا میں رہتے ہیں، لیکن شیعہ کیا ایک اصول ہے کہ وہ تبرہ ان کے مذہب میں ہے وہ کرتے ہیں، تبرہ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، ان کی خوراک ہے، لیکن پہلے وہ تبرہ چھپ کر کرتے تھے تقیہ کی آڑ میں، کہ جناب تقیہ اور تقیہ کی آڑ میں ہم جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں لکھی ہوتی تھی اور کتابیں محدود ہوتی تھی، فارسی عربی میں ہوتی تھی، عام زبانوں میں ہوتی نہیں تھی۔ وہ کتابیں کوئی پڑھتا تھا تو وہ اس پر بحث کرتا تھا، یہ بحث علماء میں چلتی تھی اور آپس میں چلتی تھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور یہ عقیدہ ٹھئی ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بات چلتی تھی۔ لیکن ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ایک انقلاب آیا اور وہ انقلاب خمینی کے نام سے آیا۔ خمینی نے اس انقلاب کو جو فرانس کی مدد سے آیا تھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسلامی انقلاب آیا اور فرانس کی مدد سے آیا، اور وہاں پر جب وہ
وہاں پر پہنچی اور پوری کفریہ طاقتیں ان کے پشت پر تھی. ان نے وہاں پر حکومت اپنی لی اور لینے کے بعد انہوں نے جو وہاں قانون بنایا اس میں یہ تھا کہ کوئی سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, صدر نہیں بن سکتا, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا, وہاں صرف بن سکتا ہے تو اثنا عشرہ شیعہ بن سکتا ہے. اب جب بات وہاں سے آگے چلی, جب وہ ملک انہیں مل گیا تو اس ملک کے ملنے کے بعد انہوں نے وہاں سے مختلف زبانوں میں وہ کتابیں جو عربی میں تھی اور جو فارسی میں تھی اور جن میں ان کے عقائد لکھے تھے انہیں کھول کھول کر دینا شروع کر دیا, اور وہ مختلف ملکوں میں آئی, پاکستان میں بھی آئی. پھر اس کتابوں کے اردو ترجمے ہونے شروع ہو گئے. پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ان کے امام پر نئی کتابیں لکھنی شروع کر دی, جن میں جامع المنتظر کے غلام حسین نجوی جو بعد میں اس دنیا سے دفع ہو گیا, اس نے اتنی غلیظ گندی تحریریں لکھی جس کا پڑھنا انسان کے بس میں نہیں تھا. یوں صحابہ کرام کی توہین کا, یعنی وہ جو تبرہ ان کی عبادت تھا, اس کا پہلو کھلتا چلا گیا, اور کھولتے ہوئے انہوں نے یہ تبرہ سر عام کرنا شروع کر دیا. جلوسوں کی شکل میں, جلسوں کی شکل میں, مجلسوں کی شکل میں یہ سلسلے آتے گئے. پھر جب میڈیا بہت زیادہ پھیل گیا اور کوئی چیز چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکی, تو پہلے کتابیں تھی, پھر تقریریں آنے لگ گئی اور گستاخیاں شروع ہو گئی. 1985 میں 80 میں یہ انقلاب آیا, اور 1985 میں جنگ میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی, اور بنیاد رکھ کے انہوں نے صحابہ کرام کے دفاع کی بات کی. جب ملک کے طول و عرض میں یہ کتابیں آنی شروع ہو گئی اور اس انقلاب کے اثرات پاکستان میں آنے شروع ہو گئے, اور پاکستان میں یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان میں خمینی انقلاب لایا جائے گا اور اس طرز کا انقلاب لایا جائے گا, اور ہمارے بہت سے مذہبی اسکالر بھی کہنے لگے کہ اس طرح انقلاب ہونا چاہیے, اس طرح انقلاب ہونا چاہیے. یہ کہہ کر اس انقلاب کو یہاں پروموٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کی, اور یہ کہا کہ یہاں بھی وہ نظام آ جائے. اس نظام میں کیا تھا؟ اس نظام میں صحابہ کرام پر تبرہ, صحابہ کرام کی تکفیر, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا, اور اپنے مذہب کو دین اسلام پر حاوی کر کے خود کو مسلمانوں میں شامل کرنا. حالانکہ ان کے عقائد اگر پڑھے جائیں تو ان عقائد کی کسی ایک سطر میں بھی یہ مسلمان کہلانے کے حقدار بن ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ سارے کا سارا دین اسلام, وہ سارے کا سارا مذہب اسلام سے متصادم ہے اور اس سے ٹکراتا ہے. لہٰذا یہ محنت شروع ہوئی, اور اس محنت کے نتیجے میں ملک میں انتہائی جو ہے وہ حالات خراب ہوئے, دہشت گردی پروان چڑھی. ظاہر ہے جب ان کے عقائد کھل کر بیان کیے تو ایران سے پیسہ ملا, دہشت گردی آئی, علماء, صلحاء, نیکوکار, مدارس والے مسجدوں میں بم دھماکوں تک شروع ہو گئے. علماء کے قتل کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. انتہائی مشکل حالات میں پاکستان چلا گیا. پھر سب نے محنت کر کے اس پاکستان میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, تاکہ اس ملک میں امن ہو سکے اور ہم سکھ کا سانس لے سکے. کہ اس ملک میں پائیدار امن کے لیے اور قیام امن کے لیے قانون سازی کی جائے, اور قانون سازی یہ ہو کہ اس ملک میں کوئی مقدس شخصیات کی توہین نہ کر سکے. آپ کے دروازے کے باہر اگر کوئی آدمی آ کر آپ کے باپ کو گالی دے گا تو کیا پھر امن قائم رہے گا؟ بھئی آپ کی اکثریت جائیں, وہاں پر دوسری پارٹی والا آ کر اگر صرف ڈول ہی بجائے گا تو کیا امن قائم رہ سکے گا؟ اور اگر آ کر وہ آپ کے لیڈروں کو گالی دے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ یقیناً بدامنی ہوگی, یقیناً انتشار ہوگا. توہین صحابہ کرام کی, اور وہ بھی ملک پاکستان میں جہاں کا چپا چپا صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. یہ سلسلے پر ہم نے کہا قانون بنایا جائے. کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے, خود کوئی فیصلہ نہ کرے, جذبات میں آ کر کسی گستاخ کو قتل نہ کرے, بلکہ اس کے لیے قانون بنایا جائے, ضابطہ بنایا جائے. یہ ملک ہے, یہ کوئی جنگل نہیں ہے کہ اس میں کوئی قانون. ملک ہے, اس ملک کو لیا گیا, اس کے ضابطے, اس کا آئین ہے. اس کی آئین میں, اس کے قانون میں, اس کے ضابطوں میں ایسی چیز لائی جائے, گستاخی کوئی بھی کرے, وہ گستاخی اہل بیت کی ہو تب یا صحابہ کی ہو تب, ان دونوں صورتوں میں اسے گرفت میں لانا چاہیے, اسے پکڑا جانا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ تھا اور درینہ مطالبہ تھا. اس پر مولانا جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے
خود الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جانا چاہا، وہ نہ جا سکے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہمارے دوسرے قائد علامہ ایثار القاسمی رحمۃ اللہ علیہ جیت کر اسمبلی میں گئے، انہوں نے وہاں جا کر اس پر محنت شروع کی۔ جیسے ہی محنت شروع کی انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے اپنے اسمبلی کی تقریر میں کہا مجھے مارنے کے لیے ایران سے کمانڈو آ گئے، اس لیے کہ جب ہم یہاں قانون کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جس ملک کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایران ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایران کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اس بل کے آتے ہی وہ بلوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، اس بل کے آتے ہی ان کے ماتھے پر بل پلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس بل کے آتے ہی انہیں پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھئی قانون بنوا رہے ہیں، ضابطہ بنوا رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے، لہٰذا انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ اسمبلی میں گئے، ان نے اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا، چوک اور چوراہے کی لڑائی کو اسمبلی میں لے گئے جہاں ضابطے اور قانون بنتے ہیں، اور یہی ایک محب وطن کا طریقہ کار ہے کہ وہ لڑائی کو گلی کوچوں سے نکالے اور اس ایوانوں میں لے جائے جس ایوانوں میں فیصلہ ہوتا ہے، اور یہی کام ہماری جماعت کے قائد مولانا اعظم طارق نے شہید نے کیا کہ اسمبلی میں جا کے ناموس صحابہ بل پیش کیا، لیکن وہی طاقتیں اور وہی قوتیں سامنے آئی اور انہوں نے وہ بل منظور نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ قومی اسمبلی نے اس بل کو سراہا لیکن اسے منظور نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد جو ملک کے حالات ہوئے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کتنا خون گرا اور کتنی افراتفری ہوئی، کتنا انتشار پھیلا، کتنا فرقہ واریت کو ہوا ملی، وہ سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ ان شہداء کی خون کی برکت سے اور ان شہداء کی قربانیوں کی برکت سے آج سے 2-4 دن قبل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور منظور ہو گیا۔ وہ بل صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عزت اور عفت کا بل تھا کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو کم سے کم سزا 10 سال ہو، اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر اس ملک کے کسی عام شہری کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ عدالت میں جائے تو اس کے خلاف الزام لگانے والے کو 10 سال سزا تھی، اور اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے تو ہمارے قانون میں صرف 3 سال سزا تھی۔ 3 سال کا مطلب ہے قابل ضمانت ہے، اس کی ضمانت ہو جائے گی، یعنی عام فرد کی حیثیت صحابہ کرام سے زیادہ رکھی گئی۔ جماعت اسلامی کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے جو بل پیش کیا، اس بل کو بنا کر انہیں دیا گیا اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے اپنے مومن مسلمان پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا اس ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے تحفظ کے لیے، انہوں نے یہ بل پیش کیا، پوری اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا۔ کہے الحمدللہ، جس کے لیے اتنی قربانیاں لگی تھی وہ بل پیش ہو گیا، پیش ہونے کے بعد منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے، اب اسے سینٹ میں جانا ہے اور سینٹ سے منظور ہونا ہے۔ جیسے ہی وہ بل منظور ہوا کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے، کوئی نام، نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے، بل میں کوئی نام نہیں ہے، کسی کے خلاف تو ہے ہی نہیں، وہ خلاف صرف گستاخوں کے۔ کس کے خلاف ہے؟ صرف گستاخوں کے خلاف ہے، صرف فقط، کسی کا نام نہیں ہے، نہ دیوبندی کا نام ہے، نہ بریلوی کا نام ہے، نہ اہل حدیث کا نام ہے، نہ حنفیوں کا، نہ حنبلیوں کا، نہ شافیوں کا، نہ مالکیوں کا۔ ایک ایسا مضبوط بل ہے جس میں کسی کا نام نہیں ہے، گستاخوں کے خلاف ہے۔ جو گستاخی کرے وہ حنفیوں میں کرے، حنبلیوں میں کرے، شافیوں میں کرے، مالکیوں میں کرے، وہ دیوبندیوں میں کرے، بریلویوں میں کرے، اہل حدیثوں میں کروں، میں کروں، کوئی اور کرے، مسجد میں کرے، مدرسے میں کرے، منبر میں کرے، محراب میں کرے، جو گستاخی کرے یہ اس کے خلاف ہے۔ پتہ چلا یہ بل صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اب ہر آدمی خوش ہے کہ اچھا ہو گیا، اب جو نہ خوش ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جو کہہ رہے ہیں میں اس بل کو پاس نہیں دوں گا، یہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں جی لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ جائے گا، ایک چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کرپشن والا بدعنوانی کرتا ہے، قانون بننے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ نہ بنائیں۔ بھئی کیوں نہ بنائیں؟ اور جی اس سے دیکھیں نا، اس سے تو ہر کوئی کسی پر چوری کا الزام لگا دے گا، اس سے تو ہر کوئی کسی پر کرپشن کا الزام لگا دے گا، تو یہ ملک ہے، اس کی عدالتیں الزام لگانے سے تھوڑی ہوگا، تحقیق کرنے سے ہوگا بھائی۔ تو اس کا مطلب ہے الزام لگا دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کے خلاف قانون نہ بنائے، ڈاکے کے خلاف قانون نہ بنائے،
قتل کے خلاف قانون نہ بنائیں. کتنے لوگ عدالتوں کے اندر ہیں جن پر قتل کا الزام ہے اور عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ شور شرابہ، چوری کے خلاف بل پاس ہو اور کوئی شور کرے، یہ چور ہوگا نہیں ہوگا؟ ڈاکے کے خلاف بل پیش ہو اور کوئی شور کرے، یہ ڈاکو ہوگا نہیں ہوگا؟ قاتل کے خلاف بل پیش ہو اور کوئی شور کرے، یہ قاتل ہوگا نہیں ہوگا؟ اب جو لوگ شور کر رہے ہیں، اس کا واضح اور کھلا اور واضح مطلب ہے کہ یہ شور کرنے والے خود گستاخ ہیں، خود. اور پورے ملک میں کسی پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک گروہ کے کہ وہ میدان میں آ گیا، اس نے کہا میں احتجاج کرنا پڑا، احتجاج کر لیں گے، اور کہا یہ بل ہمارے خلاف ہے. کیا کہا انہوں نے؟ مسلمانوں، تم بڑے زمانے تک ہمیں تانے دیتے رہے، تم بہت دور تک ہماری مخالفت کرتے رہے، تم ہمیں شدت پسند کہتے رہے، تم ہمیں دہشت گرد کہتے رہے، تم ہمیں ملک دشمنی ہمارے سر پر تھومتے رہے، ہمارے خلاف اپنی محفلوں میں باتیں کرتے رہے. نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، نہیں وہ ایسے نہیں ہیں. آج خون شہداء رنگ لایا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور وہ خود کہہ رہے ہم نہیں مانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ ہے گستاخ. قانون گستاخوں کے خلاف بنا، چیخنے والا ایک طبقہ سامنے سے آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ بل پاس ہونا چاہیے، سینٹ میں بھی اسے پاس ہونا چاہیے، قانون کا حصہ اسے بننا چاہیے. لیکن اگر ایک طبقہ اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم سب کو اس پر میدان میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کل کو اگر کہا جائے اس بل کی حمایت میں کراچی سے اسلام آباد تک مارچ ہوگا تو تم سے پوچھتا ہوں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ کل اگر تم سے پوچھا جائے اس بل کے خلاف کچھ لوگ آئیں، ان لوگوں کے خلاف یا بل کی حمایت میں ہمیں کراچی سے اسلام آباد تک کا سفر کرنا پڑے گا، تم سے پوچھتا ہوں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ہاتھ کھڑے رہے، ہاتھ کھڑے رہے. سب آئیں گے، سب آئیں گے، اوروں کو بھی لائیں گے. یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے استحکام کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، ملک میں امن کا مسئلہ ہے. دہشت گردی کو کچلنے کے لیے، تخریب کاری کو کچلنے کے لیے، سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم سب کو، دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں باہر آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آئیں گے. اسے چھوڑا جا سکتا؟ اور جو پارٹی اور سیاسی لوگ اس وقت اس بل کی مخالفت کریں گے، الیکشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ سچ بتائیں. اب اگر پارٹی میں بھی آپ کو کہنا پڑے گا، اپنی جگہ بات آ گئی، پارٹی کی بات اپنی جگہ، لیکن اب بات نبی کی پارٹی کی آ گئی ہے، اب بات نبی کی جماعت کی آ گئی ہے، اب بات آقا کی عزت کی آ گئی ہے. اور میں حیران ہوں بھائی، اس بل میں یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کی عزت ہے، اس بل میں صحابہ اور اہل بیت، کوئی ابو بکر کی توہین کرے اسے بھی سزا ملے گا، علی کی کرے اسے بھی سزا ملے گی، جو حضرت عائشہ کی کرے اسے بھی سزا ملے گی، جو حضرت فاطمہ کی توہین کرے اسے بھی، حسن و حسین کی توہین کرے اسے بھی. تو کیا تم کہتے ہیں اہل بیت کے محب ہیں، ان کے دشمن کے خلاف، مخالف کے خلاف قانون بن رہا ہے، تم پریشان کیوں ہو بھائی؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے. اور میں مقتدر اداروں سے جمعے کے اجتماع میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور آپ ہم سے بات کرتے ہیں، یہ سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم گستاخی کے قائل نہیں، ہم گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے مراجعوں نے گستاخی کے خلاف فتوے دیے اور یہ کہتے ہیں کچھ ان پڑھ اور جاہل لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں جس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ ساری باتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور آج انکار کر رہے ہیں، تو کیا جھوٹ اور منافقت واضح ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ وہاں جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اس مرتبہ مخاطب کر کے کہا فاروقی صاحب ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ان گستاخوں کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم FIR درج کروائیں گے. اب قانون بننے جا رہے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اب خوشی کا اظہار کرو نا کہ پہلے ہم پکڑاتے تھے، پکڑتے نہیں تھے، اب قانون بن رہا ہے، پکڑ میں آئیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے
کہ جب قانون بنے گا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ تم میں ہر فرد گستاخ ہے، کوئی خاموش گستاخ ہے اور کوئی بھونکتا ہوا گستاخ ہے۔ گستاخ تو سارے ہیں۔ کسی آدمی نے عجیب مثال دی، اس نے کہا کتا سو کتا ہے، کتا کوئی بھونکتا ہے کوئی نہیں بھونکتا، تو کیا بھونکنے والا کتا ہے نہ بھونکنے والا نہیں ہے؟ ایک کتا بلڈنگ میں رہتا ہے، ایک بازار میں رہتا ہے، ایک ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، کبھی کبھی بھونکتا ہے، تو جو کبھی کبھی بھونکتا ہے یہ کتا نہیں ہے؟ وہ جو کبھی کبھی بھونکے تو کتا نہیں، اس کو کتوں سے نکال دو۔ جو کبھی کبھی بھونکے، جو چھپ چھپ کے بھونکتا ہے، یہ کتا نہیں ہے۔ جو زور سے بھونکے یہ کتا ہے؟ بھئی کتا تو کتا ہے، زور سے بھونکے، آہستہ بھونکے، گھر پہ بھونکے، بازار میں بھونکے، وہاں بھونکے، یہاں بھونکے، کتا کتا ہی رہتا ہے۔ اور جب بھی اس کتے پہ دم پہ پاؤں آئے گا تو سارے ہی چیخیں گے۔ ملک کو بچانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہے۔ اس موقع کو اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو آپ یاد رکھیں اس ملک کو بدامنی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے اپنے اس پیارے ملک کو، پیارے وطن کو، اپنے سائے اور صاحبان کو، جس کو شہداء نے، ہمارے اکابرین نے مل کر بنایا، جس کے لیے قربانیاں دی، ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور کردار ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کا جو بل پیش ہوا، اس بل کو ہم منظور کرانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کریں گے، اور صرف کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور تفریق مٹانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا قانون بنوانا ہے۔ جو گستاخی کرے وہ ہم میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، کھلی اجازت ہوگی ہمارے۔ جو گستاخی کرے، آپ تو عمر قید کی سزا کی بات کر رہے ہو، ہم تو ملک کے لیے خاموش ہو گئے، ورنہ ہم اس پر سزائے موت کا قانون چاہتے ہیں کہ اسے سزائے موت ملنی چاہیے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے۔ اقتدار، اداروں والے اور جناب عدالتیں اور نظام اور قانون اسے سزائے موت دے، تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے، نہ بدامنی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔